صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے کچھ احباب کا یہ فرمانا ہے کہ آپ اپنا کلام بھی اس پر جو ہے پیش کریں۔ تو اسٹیج پر پڑھنے والے، ترنم سے پڑھنے والے بہت سارے حضرات ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تحت میں جو کلام لکھتے رہتے ہیں، اس مہینے میں کئی کلام لکھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرمائیں، وہ بھی پیش کریں۔ اور ہماری کتاب عرفان تخیل جو بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرف قبولیت کو پہنچی ہے، خواب میں بشارت ہوئی ہے، ہم لے کے مدینہ شریف اس کو پہنچے ہیں، اور حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی ہم لے کر پہنچے ہیں اس کو خواب میں۔ سرکار محبوب الہی نے بھی اس کو پسند فرمایا اور اولیاء دہلی نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو اس کتاب کو بھی ہم شروع سے آخر تک پوری چاہتے ہیں کہ ایک ایک کلام اس کا پیش کریں۔ اس میں ایک شعر ایسا بھی ہے کہ جب وہ شعر ہم نے لکھا تو پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا، اور وہ شعر یہ تھا جو اس کے 184 صفحے پر 5واں شعر ہے کہ مشام جاں بھی مہکتے ہیں ایسا لگتا ہے، مشام جاں بھی مہکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر میرے سرکار آئے بیٹھے ہیں، کہ جیسے گھر میرے سرکار آئے بیٹھے ہیں۔ اور اسی واقعے کو ہم نے ایک بار ایک جگہ دوسری نعت میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یوں کہا ہے کہ کیا تھا نعت میں ایک بار ان کا تذکرہ میں نے، کیا تھا نعت میں خوشبو کا ان کی، کیا تھا نعت میں خوشبو کا ان کی، تذکرہ میں نے، مہک اٹھا تھا میرا پورا گھر آہستہ آہستہ، مہک اٹھا تھا میرا پورا گھر آہستہ آہستہ۔ جو حضرات اس کتاب کو منگانا چاہتے ہوں تو وہ ہمارے واٹس ایپ پر پرسنل پر اپنا ایڈریس بھیج دیں، ڈاک کے ذریعے سے بائی کوریئر آپ کے پاس وہ کتاب پہنچ جائے گی۔ اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، کیونکہ ہم ایک سلسلہ اماموں کا بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے انٹرویوز، ان کے تجربات، ان کے مسائل، کیونکہ یہ بڑی مظلوم قوم ہے اماموں کی۔ تو ایک سیریل، ایک سلسلہ ہم اس پر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو امام حضرات، ائمہ حضرات جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جو تلخ تجربات ہیں ان کے، وہ ہم سے شیئر کریں، ہمارے پرسنل پر آئیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ان واقعات کو، ان حادثات کو، ان تجربات کو، تلخ تجربات کو پیش کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ وہ اپنے رویے کو درست کریں۔ اور خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جو حضرات خوابوں کی تعبیر کے تعلق سے ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں، یا کسی ورد کی اجازت چاہتے ہیں، جیسے حزب البحر شریف ہے، جیسے ذکر اللہ ہے، یا جیسے دلائل الخیرات شریف ہے، یا دیگر موکل یا بے موکل، با موکل یا بے موکل کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پرسنل پر آئیں، یا کوئی خواب بیان کرنا چاہتے ہیں تو پرسنل پر آئیں، یا عرفان تخیل منگانا چاہتے ہیں تو پرسنل پر آئیں۔ اور ہمارا نمبر ہے 7738603786 77386 03786۔ اسی مہینے ربیع النور شریف کے مہینے میں یہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، سماعت فرمائیں۔ کب ملے گا وصل کا مزدہ حضور، کب ملے گا وصل کا مزدہ حضور، کب ملے گا دید کا تحفہ حضور، اور کاش پھر ہو نور کا تڑکا حضور، کاش پھر ہو نور کا تڑکا حضور، نور حق کا پھر سے ہو جلوہ حضور، نور حق کا پھر سے ہو جلوہ حضور، اور سر میں ہو بس آپ کا سودا حضور، سر میں ہو بس آپ کا سودا حضور، اور زخم دل ہو دم بدم رشتہ حضور، زخم دل ہو دم بدم رشتہ حضور، دامن رحمت کا ایک جھونکا حضور، دامن رحمت کا ایک جھونکا حضور، دل میں بھڑکے عشق کا شعلہ حضور،
دل میں بھڑکے، کیونکہ یہ جہان عشق ہے، جہان عشق میں آئیں، ایسے ہی دلوں میں عشق کے، عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعلے بھڑکائے جائیں گے۔ دامن رحمت کا ایک جھونکا حضور، دل میں بھڑکے عشق کا شعلہ حضور۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دامن رحمت سے شعلہ بھڑکتا ہے، لیکن وہ عشق کا۔ ایک جگہ ہم نے عرض کیا ہے، اے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تو نے روشن کیے جگر کے چراغ۔ مدینے کی ٹھنڈی ہوا جگر کے چراغ کو روشن کرتی ہے۔ فرقت مدینہ میں عاشق کو رونا آتا ہے تو شعلے پھر سے بھڑک جاتے ہیں۔ دامن رحمت کا ایک جھونکا حضور، دل میں بھڑکے عشق کا شعلہ حضور۔ بندہ پرور آپ کا بندہ ہوں میں، بندہ پرور آپ کا بندہ ہوں میں، آپ کے در کا ہوں پروردہ حضور، آپ کے در کا ہوں پروردہ حضور۔ آپ کی جاگیر ہے حسن تمام، تمام حسن کہاں جمع ہو جاتے ہیں؟ حسن حضور میں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، نشان عشق و محبت، عشق کی وادیوں سے جھوم کر فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی شمع کیا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقشے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ خار ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا کا حسن ایسا ہے، ایسے پھول ہیں میرے آقا، سبحان اللہ۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لب ہیں گلہائے نازک ان کے، وہ لب ہیں گلہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کیا ہے کہ آپ کی جاگیر ہے حسن تمام، حسن پر ہے آپ کا قبضہ حضور، اور جس کو دیکھو آپ کا مشتاق ہے، جس کو دیکھو آپ کا مشتاق ہے۔ آپ پر عالم ہے وارفتہ حضور، آپ کا عالم ہے وارفتہ حضور، اور ہر طرف ہے آپ ہی کی داستان۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرف ہے آپ کی ہی داستان، اور کو بکو ہے آپ کا قصہ حضور، اور آپ کی زلف معمبر کیا کھلی، آپ کی زلف معمبر کیا کھلی، گوشہ گوشہ عشق کا مہکا حضور، گوشہ گوشہ عشق کا مہکا حضور۔ آج پھر تقدیر پر جھومی ردیف، آج ردیف کہتے ہیں جو شعر میں آخر میں آتا ہے، جیسے حضور ہے اس میں تو یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلا والا جو لفظ ہوتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے۔ آج پھر تقدیر پر جھومی ردیف، قافیہ قسمت پہ اترایا حضور، اور دیکھنے والوں نے دیکھی بس جھلک، دیکھنے والوں نے دیکھی بس جھلک۔ کب کسی نے آپ کو دیکھا حضور؟ کسی سے کہیے کہ جب سورج نکل رہا ہو، پوری آب و تاب پر ہو، اور وہ سورج کو دیکھ لے تو کیا وہ دیکھ پائے گا؟ وہ دیکھ کر کے بھی نہیں دیکھ پائے گا، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہی ہے کہ اس پر نظر ٹکتی ہی نہیں ہے۔ تبھی تو قرآن فرماتا ہے والشمس۔ تو عرض کیا ہے کہ آپ کی مدحت کہاں اور میں کہاں، آپ کی مدحت کہاں اور میں کہاں، بندگی ہے بس میرا شیوا حضور، بندگی ہے بس میرا شیوا حضور۔ تم عرب کے چاند تم ماہ عجم، تم عرب کے چاند تم ماہ عجم، مہر عالم تاب تم آقا حضور۔ اور کون چمکا آسمان عشق پر، کون چمکا آسمان عشق پر، آپ کا عاشق ہر ایک چمکا حضور۔ اور کاش ہوتا آپ کی نالین کا، آپ کی نالین مبارک کا، جوتیوں کا، کاش ہوتا آپ کی نالین کا، میں تلا یا اس کا پھر تسمہ حضور، میں تلا یا اس کا پھر تسمہ حضور۔ آپ میری پشت پر ہوتے سوار، آپ میری پشت پر ہوتے سوار، میں جو ہوتا آپ کا گھوڑا حضور، میں جو ہوتا آپ کا گھوڑا حضور۔
اور پیدا ہوتا کاش میں اس دور میں، پیدا ہوتا کاش میں اس دور میں، عام تھا جب آپ کا جلوہ حضور، اور کاش ہوتا استن حنانہ میں۔ استن حنانہ آپ سمجھتے ہیں، کھجور کی لکڑی کا وہ ٹکڑا کہ جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر بن گیا مسجد نبوی شریف میں پکا تو اس کو اٹھوا کر کے باہر رکھوا دیا گیا، تو وہ زار و قطار روتا تھا، سسک کر کے روتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے رونے کی آواز، اس کے آہو بکا کی آواز ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو عرض کیا ہے کہ کاش ہوتا استن حنانہ میں، آپ کی فرقت میں پھر روتا حضور، کرتم تسبیح دستے پاک میں، کرتم تسبیح دستے پاک میں آپ کا ہوتا جو میں لقمہ حضور۔ اللہم صلی علی من سبح فی کفہ الطعام، درود ہو اے اللہ ایسے نبی پر، درود بھیج ہماری طرف سے ہمارے آقا پر اے اللہ، ان پر کہ جن کے ہاتھ میں کھانا لقمہ بھی تسبیح کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو ہاتھ میں لقمہ اللہ عز و جل کی تسبیح کرتا، سبحان اللہ کہتا، اور جب سرکار منہ میں چباتے تب بھی تسبیح کرتا تھا کہ میں نے لبہائے نبوت کو چوم لیا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا ہر لفظ کیا ہے وحی خدا، جس کا ہر لفظ ہے گویا وحی خدا، تو وہ دہن پاک، وہ زبان مبارک کھانا چوم لیتا ہے تو اپنے مقدر پر ناز کرتا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ آپ کا دہن کرم جو چومتا ہوتا میں روٹی کا وہ ٹکڑا حضور، وہ ساتھ ہوتا آپ کے غزوات میں، ساتھ ہوتا آپ کے غزوات میں، آپ کے قدموں پہ مر مٹتا حضور، آپ کے قدموں پہ مر مٹتا حضور۔ اور عرض کیا ہے کہ کوئی پتھر ہوتا غار سور کا، کوئی پتھر ہوتا غار سور کا، لمس پاسے میں پگھل جاتا حضور، لمس پاسے میں پگھل جاتا حضور۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پتھر پر قدم مبارک رکھتے تو جوش عقیدت میں، جوش محبت میں، اور اپنے مقدر کی معراج پر وہ پتھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے لمس سے، چھونے سے پگھل جایا کرتا تھا۔ جبکہ پتھر سخت ہوتا ہے لیکن غیر فطری بات یہ دیکھیے کہ وہ پگھل جاتا تھا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ریت پر خرامہ ناز ہوتے، کبھی ریت پر سرکار تشریف لے جاتے چلتے، تو ریت پر کبھی قدم مبارک کے نشان ثبت نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ہوا جب چلتی ہے تو ریت اڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریت پر چلیں اور پاؤں قدم مبارک کے وہ نشان محو ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو کوئی کہہ دے کہ پتھر پر وہ ثبت نہیں رہ سکے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریت پر جب چلتے تو قدموں کے نشان نہیں ہوتے تھے۔ اور عرض کیا ہے کہ ہوت اگر اصحاب صفہ میں شمار، ہوت اگر اصحاب صفہ میں شمار، آپ کا کھاتا میں پس خوردہ حضور، آپ کا کھاتا میں پس خوردہ بچا ہوا۔ ان کا کیا مقدر تھا اصحاب صفہ کا، جو 70 یا اس سے کم و زیادہ بے کس و بے سہارا صرف دین سیکھنے کے لیے، اصحاب طریقت، اصحاب حقیقت، اصحاب صفہ، جو بس سرکار کا دیدار کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال زرعی کو سننا، یہ ان کا وطیرہ تھا، طریقہ تھا۔ ہوت اگر اصحاب صفہ میں شمار، آپ کا کھاتا میں پس خوردہ حضور، ٹک ٹکی باندھے بلال شوق ہے، کب بٹے گا دید کا صدقہ حضور۔ آپ کے ناموس پر قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا آپ کے ناموس پر قربان جائیں،
میرے بیٹے ان کا ہر بیٹا حضور، میرے بیٹے ان کا ہر بیٹا حضور۔ اور ساری دنیا مجھ سے برگشتہ ہوئی، میرے آقا ساری دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ ایسا فرما دیجئے کہ میں بھی ساری دنیا سے برگشتہ ہو جاؤں اور صرف آپ کے گن گاؤں، آپ کے حسن کی باتیں کروں، آپ کے چرچے کروں، آپ کے جھنڈے اٹھاؤں، آپ کی آل پاک کے جھنڈے اٹھاؤں، مولا علی کا ذکر کروں، آقا حسین کا ذکر کروں، آقا حسن کا ذکر کروں، اہل بیت کرام کا جھنڈا اٹھائے ساری دنیا میں جاؤں۔ ساری دنیا مجھ سے برگشتہ ہوئی، مجھ کو بھی کر دیجئے برگشتہ حضور۔ وحی حق ہے، وحی حق ہے، وحی حق، آپ کا جو بھی ہے فرمایا حضور۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ وحی خدا ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ آپ کا جو بھی ہے فرمایا حضور۔ بارش الہام دل پر پھر ہوئی، بارش الہام دل پر، نور کی بارش میرے دل پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہوئی، بارش الہام دل پر پھر ہوئی، مسکرا کر کیا مجھے دیکھا حضور؟ میرے آقا کیا آپ نے ابھی مجھے مسکرا کر دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دل پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ بارش الہام دل پر پھر ہوئی، مسکرا کر کیا مجھے دیکھا حضور؟ اور الجھی ہے بہت زلف حیات، الجھی ہے بہت زلف حیات، کیجئے زلفوں میں پھر شانہ حضور۔ میرے آقا اپنے زلفوں میں، زلف امرین میں، گیسوئے خمدار میں، وہ کہ قرآن جس کی قسم یاد فرماتا ہے، واللیل فرماتا ہے، کالی زلف والوں کی قسم، کالی زلفوں والے کی قسم، قرآن فرماتا ہے آقا ان زلفوں میں شانہ کر لیجئے تاکہ آپ کی زلفیں کے شانہ کرنے سے ہماری زندگی کی جو مشکلات ہیں، ہماری جو زندگی کی زلفیں ہیں الجھی ہوئی ہیں، وہ ساری سلجھ جائیں گی آقا۔ اس طرف بھی مسکرا کر دیکھیے، اس طرف بھی مسکرا کر دیکھیے، اس طرف بھی کیجئے چہرہ حضور، اس طرف بھی مسکرا کر دیکھیے، اس طرف بھی مسکرا کر دیکھیے، اس طرف بھی کیجئے چہرہ حضور۔ اور ماں بھی اکلوتے کو کب ہے چاہتی، جس کا اکیلا بیٹا ہو، منتوں مرادوں سے پیدا ہوا ہو، میرے آقا اتنا، وہ ماں بھی اپنے اکلوتے کو اپنے اس بیٹے کو نہیں چاہتی، ماں بھی اکلوتے کو کب ہے چاہتی، آپ نے جیسا ہمیں چاہا حضور۔ اللہ اکبر، سرکار نے ہمیں ایسا چاہا، اللہ اکبر۔ وہ اٹھ کے راتوں کو روتے رہے ہمارے لیے، وہ اٹھ کے راتوں کو روتے رہے ہمارے لیے، اور ایک ہم ہیں کہ ان کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں بھی اکلوتے کو کب ہے چاہتی، آپ نے جیسا ہمیں چاہا حضور۔ آپ کی راہ بس صراط مستقیم، آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، آپ کی راہ بس صراط مستقیم، اور ہے ہر راستہ ٹیڑھا حضور۔ آپ کے قدموں میں دل مچلا کرے، گرا ہے، آپ کے قدموں میں دل مچلا کرے، آنکھ دیکھے گنبد خضرا حضور۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہمارے ناظرین جو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو جلد سے جلد مدینۃ المنورہ کی زیارت نصیب ہو، سرکار کا بلاوا آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جام کوثر ہو عطا عارف کو بھی، جام کوثر ہو عطا عارف کو بھی، حشر میں آئے جو یہ پیاسا حضور، حشر میں آئے جو یہ پیاسا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل جہان عشق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پہنچائیں۔ اللہ عز و جل کرے کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں، تمام مشکلیں آسان ہوں، اور اللہ عز و جل ہمیشہ آپ کے سر پر حسین پاک کی حسینیت کا سایہ دراز رکھے، اور آپ کے گھروں پر غوث پاک کی غوثیت کا سایہ دراز ہو۔ اللہ عز و جل آپ کی نسلوں میں، آپ کی فصلوں میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔